اور مسجد ضرار کے فرمایا کہ یہاں ہرگز قدم مت رکھنا، حالانکہ یہ بھی مسجد ہے۔ چند لوگوں نے ایمان مسلمانوں سے الگ ہو کر تفریق پیدا کرنے کے لیے الگ جگہ بنا لی کہ ہم یہاں الگ کام کریں گے، حالانکہ مسجد ہے، دونوں مسجدیں ہیں، لیکن انہوں نے مسجد بنائی ہے تفرقے کی بنیاد پر۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نبی جی آپ اس مسجد میں ہرگز قدم نہ رکھنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو حکم دیا کہ جاؤ اس مسجد کو آگ لگا دو، اس کو جلا دیا گیا۔ یہ پورا واقعہ لکھا تھا مفسرین نے اس آیت کے ذیل میں۔ تو وہ گئے اور انہوں نے کچھ ایندھن اکٹھا کیا اور اس کو آگ لگا دی۔ جو لوگ وہاں جمع تھے وہ بھاگ گئے، وہ ختم ہو گئی مسجد، جگہ خالی ہو گئی۔ تو آپ نے فرمایا ایک صحابی حضرت زید بن عاصم سے کہ تم یہاں تم یہاں گھر بنا لو۔ وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، اللہ نے تو آپ سے کہا یہاں قدم نہ رکھیں، اور میں یہاں گھر بنا کے ہمیشہ رہوں؟ میں یہاں گھر نہیں بناؤں گا، میں یہاں گھر نہیں بناؤں گا۔ ہاں فلاں صحابی ہیں ان کو زیادہ ضرورت ہے مکان کی، ان کو دے دیں۔ آپ ان کو بلایا، ان کو بلا کے فرمایا کہ یہ جگہ تم لے لو۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے وہاں گھر بنا لیا، مگر جب تک میں اس گھر میں رہا، اس مسجد کی جگہ پر جہاں امام والے کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے لیے الگ جگہ بنائی گئی تھی، فرماتے ہیں کہ میں جب تک اس گھر میں رہا میں بے اولاد رہا، مجھے اولاد نہیں ہوئی، اور میرے اس گھر میں رہتے ہوئے کبھی کسی کبوتر نے وہاں گھونسلہ نہیں بنایا اور کبھی کسی مرغی نے انڈوں میں سے بچے نہیں نکالے۔ اتنی نحوست تھی افتراق کی، اتنی نحوست تھی افتراق کی کہ نہ ان کو کوئی اولاد ہوئی، نہ کسی کبوتر نے گھونسلہ بنایا، نہ کسی مرغی نے انڈوں میں سے بچے نکالے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، بہت ضروری بات میں عرض کر رہا، اس لیے سمجھنا چاہیے کہ اکرام کیا ہے۔ انظروا الناس منازلهم، کہ ہر آدمی کو اس کے مقام پر رکھو۔ اور یہ جو باتیں میں نے عرض کی ہیں، 4 باتیں عرض کی ہیں، یہ مشورہ اور درگزر اور ساتھیوں کے لیے استغفار اور نرم ہو کر رہنا ساتھیوں کے لیے، یہ 4 باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے بطور ہدایات ہیں۔ اگر یہ نہیں ہوں گی لنفضوا من حولک، تو یہ آپ کے پاس سے سب چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، اللہ کے یہاں اپنے آپ کو قبول کرانے کے لیے 2 بنیادی چیزیں ہیں، ایک اخلاص، ایک قربانیاں۔ ایک اخلاص، ایک قربانیاں، یہ 2 چیزیں اصل ہیں، ایک اخلاص، ایک قربانیاں۔ استقامت واقعی مخلصین کو ہوگی، کیونکہ اس راستے میں آنے والی ناگواریوں کو برداشت مخلص ہی کر سکتا ہے، جس کو اللہ سے چاہیے، جس کو اللہ سے چاہیے، بندوں سے کچھ چاہیے ہی نہیں۔ اس لیے اپنے اندر ہم اللہ سے رو رو کر اخلاص کو مانگا کریں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے ادنا ریا بھی شرک ہے، ادنا ریا بھی شرک ہے، ادنا ریا بھی شرک ہے۔ تو ایک ہے اخلاص کہ اللہ کے لیے ہونا، ایک ہے استخلاص کہ اس کام کو کام کا ہو کر کرو، اس کام کو کام کا ہو کر کرو۔ میرے دوستو بزرگو عزیزو، اغراض اور اخلاص ایک مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتی، اغراض بھی ہو اخلاص بھی ہو، یہ ایک مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ ایک استخلاص ہے،
وہ یہ کہ کام کا ہو کر اپنے آپ کو کام کا اپنے اللہ کا ہو کر کام کرو، اللہ کے لیے کرو. کیونکہ کام کے ساتھ کسی غرض کا جڑ جانا ہجرت کو باطل کر دیتا ہے. کام کے ساتھ کسی غرض کا جڑ جانا ہجرت کو باطل کر دیتا ہے. سنو دھیان سے، ہجرت کو باطل کر دے گا کام کے ساتھ کسی غرض کا جڑ جانا. میں آپ کو قصہ سناتا ہوں. ہوا یہ بات اصل میں پیش اس لیے آئی، ایک جماعت جا رہی تھی ایک ملک میں، جماعت کے جانے کے وقت ایک صاحب اور آئے کہ جی مجھے بھی جماعت میں جوڑ دیا. بھئی تم پہلے سے کہاں تھے؟ تو ساتھیوں نے کہا کہ نہیں بھئی یہ تو اصل میں بہت اچھی انگریزی جانتے ہیں اور بڑے پرانے ساتھی ہیں، فلاں ملک میں انگریزی کی ضرورت ہے. میری بات بہت دھیان سے سننا بھائی. تو یہ اپنے کسی تجارتی کام سے جا رہے ہیں، وہ اپنا تجارتی کام بھی کر لیں گے اور جماعتیں بھی جڑ جائیں گے. میں نے کہا نہیں بھائی، اس میں تو میں ان کو جوڑنے کا نہیں. یہ اپنا تجارتی کام کریں، جا کے کریں، جب بھی واپس آ جائیں گے تجارتی کام کر کے فارغ ہو جائیں گے اس سے، پھر ہم دیکھیں کوئی جماعت ہوگی اس میں جوڑ دیں گے ان کو. لیکن تجارت اور دعوت دونوں ساتھ چلیں کہ جماعت بھی نکل جاؤں تجارت بھی کر لوں، میں نے کہا یہ تو نہیں ہونے کا. تو کہنے لگے کہ اس میں کیا حرج ہے. میں نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ ہم سیرت پر کبھی غور نہیں کرتے کہ ہمارے کام کا طریقہ مزاج، ہمارے کام کا طریقہ کیا ہے، مزاج کیا ہے. تو میں نے ان کو واقعہ سنایا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھی سے یہ فرمایا کہ جو شخص اللہ کے راستے میں نکلے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، اور پھر وہ شخص غیروں کے ہاتھوں قتل کر دیا جاوے تو تم اس کو شہید مت کہو. ساتھیوں میں عرض کیا مومنین، ایک آدمی اللہ کے راستے میں نکلا ہے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، پھر وہ شہید کر دیا گیا. اس کی شہادت میں کیا شک ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا دیکھو بات یہ ہے کہ یہ نکلا تو تھا بے شک اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اور دین کو پھیلانے کے لیے، لیکن نکلنے کے زمانے میں، اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے میں، یہ بات یاد رکھنا، اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے میں اس نے گزرتے ہوئے ایک چھوٹی سی تجارت کر لی، کچھ بیچا، کچھ خریدا، جس سے اس کو کچھ نفع ہو گیا، اور وہ نفع بھی آگے اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا. فرمایا کہ یہ آدمی اللہ کے یہاں شہید نہیں کہلائے گا. تم یہ کہو کہ اللہ کے راستے میں قتل ہو گیا ہے، اللہ اس کو اپنے فضل سے جنت میں داخل فرما لے. اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ اس کو اپنے فضل سے جنت میں داخل فرما لے. واقعی شہید تو یہ نہیں ہے، کیونکہ تمہیں معلوم نہیں کہ اس نے نکلنے کے زمانے میں ایک چھوٹی سی تجارت کی ہے اور وہ تجارتی مال اس کی سواری پر رکھا ہوا ہے. یہ اللہ کے یہاں شہید نہیں کہلائے گا. اس لیے میرے دوستو عزیزوں، میں سوچ رہا تھا، میں نے کہا علماء نے لکھا ہے کہ حج میں کوئی آدمی اگر تجارت بھی کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تجارت بھی کر سکتے ہو حج کے ساتھ. حالانکہ فریضہ ہے اور زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے، اس میں تجارت کی جا سکتی ہے. یہ کام اتنا نازک کام ہے کہ اپنی ہجرت، اللہ کے راستے کے خروج کو اللہ کے لیے اتنا خالص کر لو
کہ اس میں ذاتی کوئی کام اگر شریک شامل کر لیا تو ہجرت متاثر ہو گئی. فرمایا حضرت عمر نے کہ یہ آدمی شہید نہیں کہلاوے گا اللہ کے ہاں. جس کو شہادت